أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردوها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی اس پر ایمان لے آؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس موجود کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے، قبل اس کے کہ ہم بہت سے چہروں کو بگاڑ کر ان کے پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یا ہم ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے۔ اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا اس نے تو عظیم گناہ کا بہتان باندھا۔ یعنی ذات پروردگار باقی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے باقیوں کو، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے اسے وہ معاف نہیں کرے گا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک باز خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ اہل کتاب کی ایک نہایت خطرناک خصلت اور عادت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ نسل کہتے ہیں، ہم ہی وہ اچھی ہیں، متکبر ہیں، اور باقی دوسری قومیں، دوسری امتیں بری ہیں۔ اللہ نے کہا یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور صریح گناہ کے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی کہتے ہیں اللہ نے ہم نے پاکیزہ خلق کیا، ہمارے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ہم جو کرتے رہیں اللہ ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، جو غیر اللہ معبود اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ تو اہل ایمان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ جس پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو کوڑی برابر بھی نہ دیتے۔ یعنی یہ جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، اتنے ظالم ہیں، یہ لوگ کسی کو بھی حصہ نہ دیتے۔ کیا یہ دوسرے لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی ہے، انہیں عظیم سلطنت عطا کی ہے۔ یعنی یہ سابقہ آیات میں اہل کتاب کا یہ فیصلہ مشرکین کا جو مذہب ہے مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہے، اس حسد پر مبنی ہے جو اہل کتاب آل اسماعیل سے ہیں، بالخصوص رسول خاتم سے رکھتے ہیں۔ اور جس حکومت اور امامت کو اللہ نے عظیم کہا ہے، اور یہ جو امامت کا سلسلہ ائمہ معصومین علیہ السلام پر ہے،
اور پیغمبر اکرم ہیں، یہ سارے کے سارے معنویت ہے اور نبوت الہی ہے، ولایت حقیقی ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن سے یہود حسد کرتے ہم ہیں۔ اور امیر المؤمنین کا بھی ایک فرمان ہے جہاں پر انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں وہ اسی حکومت کی وجہ سے کرتے ہیں، اسی ولایت کی وجہ سے حسد کرتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ذليلا إن الله يأمركم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ پس ان میں سے کچھ اس پر ایمان لے آئے، کچھ نے روگردانی کی، اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ ہی کافی ہے۔ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا، یقیناً انہیں ہم عنقریب آگ میں جھلسا دیں گے۔ جب بھی ان کی کھالیں گل جائیں گی، ان کی جگہ ہم دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ یہ لوگ عذاب چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ ذات پروردگار نے بتا دیا کہ جب تم کافروں کو جہنم میں بھیج دوں گا، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری جلدیں ختم ہو جائیں گی اور ہم ایک اور جلد نہیں، اور بھی جلد دیں گے اور اس پر بنا دیں گی۔ اور ذات پروردگار فرماتا ہے کہ ہم بار بار یہ کریں گے تاکہ تم اس کا عذاب چکھو۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دے، انہیں ہم جلد ہی ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ابد تک رہیں گے، یعنی ہمیشہ کی زندگی ہے، جن میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، ہم انہیں گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، اللہ تمہیں مناسب ترین نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ تو ہر بات کو خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اسلامی دستور میں ادائے امانت، فیصلوں میں عدل و انصاف، یہ انسانی حقوقوں میں سے ہے اور انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے، تو اس سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی بھلائی ہے، اسی کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے سب پر ایمان لائے ہیں، مگر اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور شیطان انہیں گمراہ کر کے راہ حق سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ یہاں پر ان دو آیات میں ذات پروردگار نے کہا جہاں میری اطاعت ہے وہاں رسول کی بھی اطاعت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت ہے۔ اولی الامر سے مراد شیعہ مفسرین نے یہاں مراد لیا ائمہ
اہل بیت علیہم السلام کو کہ جس طرح رسول کی ہر بات وحی الہی کے مطابق ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہر بات سنت رسول کے مطابق کرتے ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، میری حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، ان کی حدیث ان کے جد کی حدیث ہے، یعنی یہ سارا سلسلہ حدیث کا یا جو بات ہم کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، یہ سارا رسول اللہ سے جا کے ملتا ہے۔